جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ اگر تیرے اندر محبت کی رمق دمق ہی نہیں ہے، اگر تیرے اندر خلوص کی وہ چاشنی نہیں ہے، نبی پاک نے اعلان فرمایا جیسے اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال دو بھائی۔ ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا، عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے یا 100 گھوڑا بما سامان کے۔ بیٹھ گئے۔ پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے۔ عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار۔ پھر اٹھ کے کھڑے، حضور میرا 100 اور کر لیں۔ بیٹھ گئے۔ پھر اعلان کیا۔ حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، وہ اندر پانی لوڑ نہیں، ہڑا نو رہ براندی۔ درویش کہتے ہیں تیرے اندر اگر عشق کا ہڑ آ جائے نا، ہڑ، وہ پھر کسی سے رستہ نہیں پوچھتا۔ کبھی سیلاب نے بھی رستہ پوچھا ہے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں، وہ تو ہڑ ہے، وہ کو رستہ پوچھتا ہے، وہ تو رستہ بناتا ہے۔ پھر کہا کچھ اور چاہیے، تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ عثمان جو حاضر اور شامل کر لے میرا حصہ۔ اور پھر اپنے پیسے لا کے سارے حضور کی مقدس گود میں ڈالے۔ یا رسول اللہ آپ کا یہ سارا، حضور آپ کا یہ تان تندور تے ہڈیاں بالن، اسہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلے تھلایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، نون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا میں ساری تیری، ساری پیش کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ میں آئے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین۔ محبوب وہ جو مومن تھے نا، درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرنے والے 1400 صحابہ، ان سے تو اللہ راضی ہو گیا، ان سے تو رب راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے۔ حدیبیہ میں محبوب آئے، 6 ہجری تھی، فرمایا عمرہ کریں گے، کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے۔ بات جب بڑھنے لگی تو سرکار نے حدیبیہ پہ قیام کیا، اور 1400 صحابہ میں سے اپنی نمائندگی کے لیے جب مکے والوں کے پاس بھیجنے کی باری آئی تو حضور نے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا عثمان جاؤ ان سے بات چیت کر۔ سمجھدار بڑے تھے نا، بردبار تھے، سیانے بندے تھے، حلیم الطبع تھے۔ اور ویسے بھی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی، کسی کو خیبر میں بھیجا جاتا ہے تو کسی کو حدیبیہ میں بھیجا جاتا ہے، ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی۔ جائیے نا، حضرت عثمان تشریف لے گئے، بچھڑے ہوئے تھے بڑے زمانے کے۔ میں اور آپ صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت عطا کر، یا اللہ صفا مروہ کے پھیرے نصیب ہو، یا اللہ حجر اسود کی۔ کتنے لوگ تڑپتے، کتنی خواہش کرتے۔ اور جناب عثمان غنی کا تو پرانا پیار تھا حرم سے، وہ پیدا ہی اس علاقے میں، اور کتنے سال ہو گئے بچھڑے ہوئے۔ جیسے ہی گئے تو جا کے کہا ابو سفیان سے کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے۔ سیدنا عثمان غنی سے ابو سفیان نے کہا یہ ذرا دیکھنا، یہ ذرا دیکھنا، یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کہاں سے لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے ابو سفیان کہنے لگے وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، وہ صفا مروہ ہے آپ نے صحیح کرنی ہے تو کر لو، وہ حجر اسود ہے چومنا ہے تو چوم لو، وہ آب زمزم ہے پینا تو پی لو، لیکن ہم تمہارے نبی پاک کو نہیں یہ کرنے دیں گے۔ سامنے کعبہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، اور میں نماز پڑھا کہ تے ول ویکھاں، میں نماز پڑھا کہ تے ول ویکھاں، مینو کعبہ بھل گیا آئی، اب بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت عثمان کہنے لگے کعبے کا طواف اور محبوب کے بغیر، صفا مروہ کے چکر اور محبوب کے بغیر، نبی پاک کے بغیر؟ فرمایا نہ بھائی، اسی محبوب کے ساتھ طواف کروں گا جس نے کعبے کا رستہ دکھایا، انہی کے ساتھ صفا مروہ ہوگا جنہوں نے اس کا حسن بتایا ہے، جنہوں نے نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا آئی، اب دیکھنا بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا۔ پھر یہاں سے لیا ہے میرے امام نے، یہاں سے عقیدہ لیا ہے میرے امام نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔
حاجیو آؤ شہنشاہ کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے کہا نام بھائی طواف اور حضور کے بغیر، طواف اور نبی پاک کے بغیر نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہو گئے، ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں، عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے۔ ہاں میں نے کہا ایک مقام، ایک یہ ہے کہ کوئی محبت کرے، اور ایک یہ کہ محبوب کی نظر میں فرمایا وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر اور طواف، میرے بغیر اور طواف یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی قبر پہ کھڑے تھے، حضرت عثمان غنی ایک قبر پہ کھڑے تھے، اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ بڑے لوگوں کے احساس بڑھے، بڑے لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھی، بڑے لوگوں کی باتیں بڑھی، رو پڑے، داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت عثمان غنی سے کہا گیا جناب اتنا روتے ہیں آپ کو تو حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ تو سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے جس کریم نے 3 دفعہ مجھے جنتی کہا ہے نا، اسی کریم محبوب نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پریشان ہوا کہیں آگے بھی نہ ہونا۔ تو احساس ان کی زندگی میں، ان سے 3 باتیں سیکھ لیں، شرم و حیا سیکھیں، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا سیکھیں، ان سے خوف خدا